السلام علیکم پیارے دوستو، اکثر آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا واقعی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل میں یہ ساری بات بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ہمارے ٹاپک کی اور بڑھتے ہیں، کچھ احادیث اذان کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان دینے والے کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اتنی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار اور بے جان جو مؤذن کی اذان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز کے لیے آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ باحوالہ ابو داؤد شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ باحوالہ مسند احمد۔ حضرت ابو ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جتنے حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار اس آواز کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ باحوالہ سنن نسائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے لیے اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو کوئی حساب کتاب دینا ہوگا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے غلام وغیرہ سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ باحوالہ ترمذی شریف۔ اسی طرح پیارے دوستو، ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مسجد میں اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں، کیا واقعی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ یاد رہے پیارے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اسی لیے کہ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس وقت اذان ہوتی ہے اس وقت اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے،
उस वक्त बंदा तरीके से दुआ मांग ले तो ये उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, उसकी दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन इसका भी एक तरीका है, जब भी आपकी कानों में अजान की आवाज़ आती है तो आप अपने सारे काम रोक दीजिए और एक जगह पर बैठकर अजान को सुनिए और अजान को दोहराइए। अल्लाहु अकबर कहने पर अल्लाहु अकबर कहिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। और जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने पर आप लोग अपने दोनों हाथों के अंगूठों को मिलाकर चूम कर आँखों को लगाइए और ये कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैया अलल फलाह और हैया अलल सलाह सुनने पर आप लाहौल पढ़े। दोस्तों, हम आपको बताते हैं ये हैया अलल फलाह का मतलब होता है आओ कामयाबी की तरफ, और हैया अलल सलाह का मतलब होता है आओ नमाज की तरफ। तो लाहौल इस वक्त इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि शैतान हमें कामयाबी की तरफ यानी नमाज की तरफ जाने से ना रोके। और आपको पता है लाहौल पढ़ने से शैतान 40 कदम दूर भाग जाता है। तो जब भी आप हैया अलल फलाह हैया अलल सलाह सुने तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, फिर बाकी जैसे मौज़िन कहते हैं वैसे ही दोहरा लीजिए। अब आप अजान के बाद की दुआ पढ़िए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अजान देने और सुनने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल